وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. ممبر نور پہ تشریف فرما حضرات علماء اہل سنت و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. شہریار حرم، تاجدار حرم، نوبہاری صفات، شب اسرا کے دولہا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. ممبر نور پر علماء، مشائخ اور حفاظ قرہ کی کہکشاں سجی ہے. ابھی آپ مجھ سے پہلے شاہکار ترنم، بلبل باغ مدینہ، واصف شاہ ہدا جناب مولانا محمد رفیق صاحب سے نعت و منقبت کے اشعار سماعت کر رہے تھے. تعالی اللہ چشمم باز کر دی، مرابع جانے جہاں امراض کر دی. حضرت ناشر مسلک اعلی حضرت برادر خواجہ تاش علامہ مولانا محمد صاحب اللہ حشمتی زیدہ مزدہم سے آپ نے ایک بہت بہترین تقریر سماعت فرمائی. سمجھ میں بات آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، سمجھ میں بات آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، دلوں میں جو اتر جائے بلاغت اس کو کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر شہزادے حضور شہباز دکن حضرت علامہ مولانا سہیل رضا صاحب تشریف فرما ہے. حیدرآباد احمد آباد سے تشریف لائے ہوئے واصف شاعر ہدا قاری محمد یوسف صاحب بھی جلوہ بار ہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے بزم محبت میں حاضر ہوں. دعا فرمائی اللہ تعالی ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ پوری توجہ سے میری گفتگو سماعت فرمائیں. یہ میرے ہاتھ میں آپ جو کتاب دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے جسے قرآن پاک کہا جاتا ہے. کتنے لوگوں کا قرآن پہ ایمان ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. ماشاءاللہ سب کا ایمان ہے. آج کے اس جلسے کا عنوان ہے تحفظ ناموس رسول. تو تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے قرآن پاک کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمیں امید ہے کہ آپ غور سے میری گفتگو سماعت کریں گے. امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، مجدد میت ماضیہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. اور غمزدوں کو رضا مسرت دیجئے کی ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک دن اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی. قرآن سے سن لیجئے، عرض کرتے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے میرے پروردگار آنے والی نسلوں کی زبانوں پر میرے ذکر جمیل کو جاری کر دے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں اے میرے مولا آنے والی نسلوں کی زبانوں پر میرے ذکر جمیل کو جاری کر دے. اور انبیاء جو دعا مانگتے ہیں اللہ اسے پوری فرما دیتا
ہے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، اللہ نے کیسے پوری فرمائی۔ ایک قربانی کرنے والا جب جانور راہ مولا میں ذبح کرتا ہے تو قربانی کے بعد ہاتھ اٹھا کر حضرت ابراہیم کی یاد مناتا ہے۔ ایک حج کرنے والا حاجی جب مکہ شریف میں جاتا ہے تو قدم قدم پر حضرت ابراہیم کی یاد مناتا ہے۔ ایک نماز پڑھنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، اپنی نماز کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتا جب تک حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر درود و سلام نہ بھیج دے۔ پتا چلا حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، مولا آنے والی نسلوں کی زبانوں پر میرے ذکر جمیل کو جاری کر دے۔ تو قربانی کرنے والا بھی ذکر خلیل کر رہا ہے، حج کرنے والا بھی ذکر خلیل کر رہا ہے، نماز پڑھنے والا بھی ذکر خلیل کر رہا ہے، مگر خلیل اور حبیب کا فرق دیکھیے۔ خلیل مانگ رہے ہیں تب انہیں مل رہا ہے، حبیب مانگتے نہیں ہے، ان کا پاک پروردگار اپنے شان کریمی سے خود اعلان فرماتا ہے، ورفعنا لک ذکرک، اے پیارے مصطفیٰ میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلند کرنے والا کون؟ بلند ہونے والا کون؟ بلند کرنے والے سے زیادہ کوئی طاقت والا نہیں، بلند ہونے والے سے زیادہ کوئی صلاحیت والا نہیں۔ طاقت والے نے بلند کیا، اب کتنا بلند کیا یہ خالی بلند کرنا جانے، کرنے والا جانے، اب کتنا بلند ہوئے یہ بلند ہونے والے جانے۔ ہم نے تو صرف اتنا جانا ہے کہ یا رسول اللہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفع دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفع دھوم دھام۔ اور آقا کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے۔ اور کتنا بلند کیا یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اترا عرش پہ اڑتا ہے فیلاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اتفاق سے ہو سکتا ہے اور بھی کچھ لوگ یو پی کے ہوں، مگر دو لوگ تو ہیں جن کو میں جانتا ہوں، یہ ہمارے بھائی کرم فرما حضرت علامہ مفتی بشیر احمد صاحب عصمتی اور شاعر اہل سنت حضرت مولانا رفیق صاحب۔ ہمارے علاقے میں یو پی میں ایک چڑیا پائی جاتی ہے جس کو ٹٹیری کہا جاتا ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں تلنگانہ میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے۔ جب ٹٹیری آرام کرتی ہے تو اپنے دونوں ٹانگوں کو اوپر اٹھا لیتی ہے۔ ایک مرتبہ جنگل کے پرندے پہنچ گئے، کہنے لگے بڑی بھی سب ٹانگیں پھیلا کے سوتے ہیں، آپ ٹانگیں اوپر اٹھا کے کیوں سوتی ہے؟ کہنے لگی میرے دل میں قوم کا بہت بڑا درد ہے، جب میں لیٹتی ہوں یہ نیلگوں آسمان دکھائی دیتا ہے، نہ کہیں دیوار ہے نہ کہیں کھمبا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے یہ آسمان گر نہ پڑے، میری قوم دب کے چکنا چور نہ ہو جائے، اس لیے میں اپنی ٹانگیں اوپر اٹھا لیتی ہوں کہ جب آسمان گرنے لگے میری ٹانگوں پہ رک جائے۔ ننھی سی جان دیکھو، آسمان کو روکنے کا حوصلہ دیکھو، یہی حال ان پاگلوں کا ہے کہ جس کو اللہ بلند کرے، جس کو اللہ بلند کرے انہیں یہ گھٹانا چاہتے ہیں۔ جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عشق محبت، عشق محبت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تحفظ ناموس رسالت کے جلسے میں آنے والوں اجازت دو تو قرآن سے آپ کے نبی کی شان بتا دوں۔ بولیے کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ سب سننا چاہتے ہیں۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اللہ کی۔ ایمان ہے؟ پورا قرآن اٹھا کے پڑھ ڈالیں، 30 پارے 114 سورتیں 6666 آیت۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں
اور نبیوں کو پکارا تو نام لے کے پکارا، یا آدم کہہ کے پکارا، یا نوح کہہ کے پکارا، یا یحییٰ کہہ کے پکارا، یا زکریا کہہ کے پکارا، یا ہود کہہ کے پکارا، یا داؤد کہہ کے پکارا۔ اللہ نے ان نبیوں کو پکارا تو نام لے کے پکارا، مگر قرآن کے 30 پارے پڑھ ڈالو ہمارے تمہارے آقا کو جب اللہ رب العزت نے پکارا تو کہیں نام لے کے نہیں پکارا، کبھی تو یا ایھا النبی کہہ کے پکارا، کبھی یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا، کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا، کبھی یاسین کہہ کے پکارا، کبھی بشیر کہہ کے پکارا، کبھی نذیر کہہ کے پکارا۔ اب اللہ کی مقدس کتاب کا مطالعہ کرو تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے نبی کی شان بتائی ہے۔ بولو اپنے نبی کی شان قرآن سے سننا چاہتے ہو؟ تشریف لائیے، آئیے تشریف لائیے۔ کتنے لوگ سننا چاہتے ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ سب سننا چاہتے، حضرت تشریف لائیں۔ اچھا نہیں لگتا ہے کہ علماء سب اوپر بیٹھے ہیں، ہمارے 2 بزرگ تشریف لائیں گے ان کو بٹھایا جاتا بقیہ اور سب کو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی عالم کوئی شاعر یہ چاہے کہ ہمارے لیے اونچی کرسی کا انتظام کیا جائے، اونچے جگہ پر بٹھایا جائے، تو یہ ناجائز ہے، یہ تکبر ہے، اور تکبر اللہ کے سوا کسی کے لیے زیبا نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں عوام کی یہ شان ہے کہ علماء اور سادات کو عزت دیں، انہیں اونچے مقام پر بیٹھائیں، ان کا احترام کریں، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ آپ جاہل ہو ہم عالم ہیں، ہمارا ہاتھ چومو، ہمارے لیے اچھا بستر بچھاؤ، ہمارے لیے اچھا گدا بچھاؤ، مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کسی کے ہاں دعوت کھانے کے لیے تشریف لے گئے، اس نے آپ کے لیے مسند لگا دیا، آپ مسند کے اوپر بیٹھ گئے، فرمایا کوئی گدھا ہی ہوگا کہ جب اس کو عزت والی جگہ ملے تو اس جگہ وہ نہ بیٹھے، اگر عزت کی جگہ لوگ دیتے تھے تو اہل علم کو اس جگہ بیٹھنا چاہیے ہے۔ البتہ علماء کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے لیے یہ تاکید کرے کہ ہم مولانا صاحب ہیں، ہم سید زادے ہیں، ہمارے لیے پہلے قالین لا کے بچھاؤ، ہمارے لیے پہلے اونچی گدی لا کے لگاؤ۔ اس لیے یہی وجہ ہے سرکار مجاہد ملت کو جن لوگوں نے دیکھا انہیں معلوم ہوگا کہ چاہے چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو اگر مصافحہ کرتا تھا اور مجاہد ملت کا ہاتھ چومتا تھا تو سرکار مجاہد ملت اس کے بھی ہاتھ چوم لیا کرتے تھے تاکہ غرور پیدا نہ ہو۔ علماء سے ہم معذرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں کہ چونکہ منتظمین نے بیٹھا دیا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم اوپر بیٹھے۔ ہاں ہمارے آقا زادے تشریف لائیں گے، ان کے لیے زیر دیتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے بولو سبحان اللہ، ارے زور سے بولو کس کے؟ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ کیا ہے اعلیٰ حضرت؟ کیا شان ہے میرے اعلیٰ حضرت کی؟ 100 سے زائد علوم و فنون پر 1300 سے زیادہ کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی ان 1300 کتابوں میں ایک کتاب ہے فتاوی رضویہ شریف، پہلے اس کی 12 جلدیں تھیں اور اب اس کو 30-32 جلدوں میں منتقل کر دیا گیا۔ ایک آدمی اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتا، اور کیسی کتاب ہے فتاوی رضویہ شریف کی پہلی جلد آپ اٹھا کے دیکھیں۔ ایک سائل نے پوچھا یہ بتائیے پانی کی کتنی قسمیں جن سے وضو کرنا جائز ہے، کتنی قسمیں جن سے وضو کرنا ناجائز ہے، یعنی مائع مطلق کی قسمیں آپ بتا دیجئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے پانی پر قلم چلایا تو خدا کے قسم پانی کو پانی پانی کر دیا۔ یوں ہی اعلیٰ حضرت کا خطبہ نہیں پڑھا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت نے پانی پر قلم چلایا تو پانی کو پانی پانی کر دیا۔ 158 قسمیں پانی کی وہ لکھے جن سے وضو کرنا جائز ہے، 148 قسمیں پانی کی وہ بیان فرمائے جن سے وضو کرنا ناجائز ہے۔ ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت نے پانی کی 300 سے زیادہ قسمیں بیان کر دی ہے۔ وہ پوری دنیا میں کوئی تو لا کے دکھاؤ جس نے 300 تو بہت دور کی بات ہے 100-150 قسمیں پانی کی گنائی ہو۔ ارے یہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ انہیں اعلیٰ حضرت نہیں کہا جاتا ہے۔ عرب والوں نے انہیں اعلیٰ حضرت کہا، عجم والوں نے انہیں اعلیٰ حضرت کہا، علماء نے انہیں اعلیٰ حضرت کہا، مفتیوں نے انہیں اعلیٰ حضرت کہا، محدثین نے انہیں اعلیٰ حضرت کہا، سادات نے انہیں اعلیٰ حضرت کہا، مشائخ نے انہیں اعلیٰ حضرت کہا۔ تو اعلیٰ حضرت نے پانی کی کتنی قسمیں بیان کی؟ بھول گئے؟
300 سے زیادہ. اور آپ اجازت دو تو 3 قسمیں اس میں بتا دوں. بولیے بتا دوں. سو رہے ہو کہ جاگ رہے ہو؟ حضرت بول رہے تھے تو مجھے رشک آ رہا تھا. کاش وہی لہجہ وہی انداز مجھے بھی مل جاتا کہ محفل سونے نہ پاتے سب جاگتے رہتے. بیان خشک تقریر ہے لیکن آپ سن لیجیے. اعلیٰ حضرت نے 300 سے زیادہ قسمیں بیان کی. کتنی؟ اور اس میں سے آپ اجازت دو 3 قسمیں بتا دو. 3. ایک ہے آب زمزم. جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ کتنے لوگ جانتے؟ اچھا سب جانتے. بہت دھیرے دھیرے ہاتھ اٹھاتے ہو. اور ایک ہے آب کوثر. اور ایک وہ پانی ہے کہ سرکار کی مبارک انگلیوں کی گھائیوں سے نکلا. سمجھنے کے لیے اس کو آب رحمت کہہ دیجئے. کتنے پانی ہو گئے؟ اس طریقے کی 300 سے زیادہ قسمیں اعلیٰ حضرت نے بیان کی. وقت نہیں ہے ورنہ اسی میں پورا ٹائم چلا جائے گا. یہ 3 قسمیں. ایک آب زمزم، ایک آب کوثر اور ایک آب رحمت کہہ لیجئے. اب فقہا نے کہا ان 3 پانیوں میں افضل کون پانی؟ تو سب نے اتفاق رائے سے کہا جو پانی سرکار کی مبارک انگلیوں کی گھائیوں سے نکلا وہ سب سے افضل ہے. مگر کیوں سب سے افضل ہے؟ جواب اگر کسی نے دیا تو وہ بریلی کے اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. فرمایا سنو، آب زمزم نکلا ہے زمین سے، ایک نبی کے ایڑی سے. تو آب زمزم کا منبع زمین. آب کوثر نکلا جنت سے. اور یہ آب رحمت میرے سرکار کی انگلی کی گھائیوں سے نکلا. اور سنو، جو پانی زمین سے نکلا آب زمزم اس کا منبع زمین ہے. جو آب جنت سے نکلا اس کا منبع جنت ہے. اور جو پانی سرکار کی انگلی کی گھائیوں سے نکلا اس کا منبع وجود مصطفیٰ ہے. اور وجود مصطفیٰ جنت سے بھی افضل ہے، زمین سے بھی افضل ہے. اس لیے سرکار کی انگلی کی گھائیوں سے جو پانی نکلا ہے وہ سارے پانیوں سے افضل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا پانی کے بعد آپ اجازت دو تو مٹی کی بات بتا دو. بولیے بتا دو. 1000 سال میں ہزاروں فقہا نے مل کر محنت کی، تب بتایا کہ مٹی کی 74 قسمیں ہیں جن سے تیمم کرنا چاہیے. اب 52 قسمیں ہیں جن سے تیمم کرنا ناجائز. 1000 سال میں ہزاروں فقہا نے مل کر 74 اور 52 قسمیں نکلی لکھی. اور تنہ تنہا جب اعلیٰ حضرت نے تیمم کے مسئلے پر قلم چلایا تو 74 میں 104 کا اضافہ کر دیا اور 52 میں 78 کا اضافہ کر دیا. یعنی 1000 سال میں ہزاروں فقہا نے مل کر جتنا کام کیا تھا تنہ تنہا اعلیٰ حضرت نے اس کو دگنے سے زیادہ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک زمانے سے بحث چل رہی تھی قرآن پاک افضل ہے کہ رسول پاک افضل ہے. کوئی کہتا تھا قرآن پاک افضل، کوئی کہتا تھا رسول پاک افضل. فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. علامہ شامی نے فتاوی شامی لکھا اور جب اس مسئلے پر آئے تو کہا مسئلہ پیچیدہ ہے، توقف کرنا بہتر ہے. مگر جب اعلیٰ حضرت نے فتاوی شامی کا عربی میں حاشیہ لکھا تو فرمایا فقیر کے نزدیک مسئلہ بالکل واضح ہے، توقف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر قرآن پاک سے مراد خاص مصحف ہے جو کلام الہی ہے تو وہ خیر مخلوق ہے اور میرے سرکار مخلوق ہے، اس لیے قرآن پاک رسول پاک سے افضل ہے. اور اگر قرآن پاک سے مراد یہ 2 دفتیوں کے بیچ میں کاغذ میں چھپا ہوا یہ سیاہی والا قرآن پاک ہے، یہ حروف ہے، یہ نقوش ہے، یہ الفاظ ہے، تو یہ بھی مخلوق ہے، میرے آقا بھی مخلوق ہے. مگر عائشہ مخلوق ہے کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کا حضور ہے. تو اگر قرآن پاک سے مراد خاص مصحف ہے جو کلام الہی ہے تو وہ رسول پاک سے افضل ہے. اگر قرآن پاک سے مراد یہ کاغذ کے چھپے ہوئے حروف اور نقوش ہے، یہ 2 دفتیوں کے بیچ کے حروف ہے اور یہ تلاوت کی آواز ہے جو ہمارے کانوں میں پہنچتی ہے تو اس سے رسول پاک افضل ہے. اور مجھے یاد آیا اسی حیدرآباد کے رہنے والے مرزا عبد الشکور بے جو سرکار کے دیار میں مدینہ طیبہ میں ایک زمانے تک رہ گئے. میرے نانا جان جو حضور شیر بیش سنت میرے مرشد برحق کے خلیفہ تھے، کہتے آخری مرتبہ جب میں نے مرزا صاحب کی زیارت کی تو میں نے دیکھا ان کے پیروں میں پلاسٹر چڑھا ہوا ہے. میں نے کہا مرزا صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ تو مرزا عبد الشکور صاحب حیدرآبادی نے کہا
کبھی کبھی ہمیں وطن کی محبت مجبور کرتی تھی، مدینہ شریف سے چل کے ہم حیدرآباد چلے جاتے تھے، اب سرکار نے میرا پیر توڑ کر ہمیشہ کے لیے یہی بیٹھا لیا ہے کہ اے مرزا اب تمہیں حیدرآباد نہیں آنا ہے، میرے ہی چوکھٹ پہ رہنا ہے اور یہی مرنا ہے اور یہی تمہیں اپنی قبر بنوانی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نانا جو سرکار شیر بیش سنت کے خلیفہ ہے، فرماتے ہیں قطب مدینہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب خلیفہ اعلیٰ حضرت کے یہاں میلاد شریف کی محفل ہو رہی تھی، میں بھی وہاں موجود تھا۔ مرزا صاحب وہاں پہنچے تو سرکار اعلیٰ حضرت کے خلیفہ قطب مدینہ نے فرمایا مرزا صاحب مدینے والے آقا کو آپ نے جو میرے اعلیٰ حضرت کی منقبت سنائی ہے ذرا اہل محفل کو بھی سنا دیجئے۔ مرزا صاحب کی آنکھ میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا اے سرکار قطب مدینہ، اے خلیفہ اعلیٰ حضرت، آج میں سرکار کے روزے پر موجود تھا، مجھے اعلیٰ حضرت کی یاد آ گئی، میں نے اپنے اعلیٰ حضرت کی محبت میں ایک منقبت کے کچھ اشعار لکھے اور سب سے پہلے میں نے اپنے اعلیٰ حضرت کی منقبت مدینے والے آقا کو سنایا اور سرکار نے سنا، اور وہی منقبت کیسے آپ کو پتا چلا کہ میں نے کوئی منقبت لکھی ہے؟ تو خطبہ مدینہ فرماتے تھے مرزا صاحب جب میرے اعلیٰ حضرت کی منقبت آپ سنا رہے تھے تو میری نگاہ دیکھ رہی تھی مدینے والے آقا اپنے عاشقوں سے امام احمد رضا کی منقبت سن کر ایسے جھوم رہے تھے جیسے تیز ہوا کے چلنے پر پھل والی شاخیں جھوما کرتی ہے۔ مرزا صاحب ان منقبت کو مدینے کے تاجدار نے قبول فرما لیا ہے، ذرا محفل کو سنا دیجئے۔ اب مرزا صاحب کھڑے ہو گئے اور جھوم جھوم کے پڑھنے لگے احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، خورشید علمون کا درخشہ ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی راوی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، اور سب ان سے جلنے والوں کے، 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 سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات اعلیٰ حضرت کو آپ جانتے ہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، خالی نعرہ لگانے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ سنا یوں ہی پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا نام روشن نہیں ہے، پوری زندگی اعلیٰ حضرت نے کبھی گھر میں نماز نہیں پڑھی، مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ بولو کہاں؟ کتنے لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ ہاتھ اٹھائیے۔ تو یہ مسلک اعلیٰ حضرت میں نماز ہے کہ نہیں؟ ارے بولو، ہاتھ اٹھائیے، ہے کہ نہیں؟ تو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کا مطلب کیا ہے؟ نماز نہ پڑھو، داڑھی چھلاؤ، روزہ نہ رکھو، جھوٹ بولو، یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اور کتنا ذوق عبادت تھا، کہہ دو سبحان اللہ۔ جب بیمار پڑ گئے حکیم نے کہا کہ مولانا آپ اگر روزہ رکھو گے سخت گرمی ہے، جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرا ایک مکان نینی تال میں ہے، اگر وہاں چلا جاؤں تو کہا وہاں کا موسم ٹھنڈا ہوتا۔ آج ہمارے یہاں کیا حال، رمضان کا مہینہ آنے سے ایک ہفتہ پہلے ہی ڈاکٹر سے نسخہ لکھا کہ جیب میں آدھا اندر آدھا باہر، جو ملے اس کو دکھاتے ہیں، بھائی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا، آپ کی روزہ نہیں رکھوائیں گے۔ مگر جب اعلیٰ حضرت کو حکیموں نے منع کیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر نینی تال چلا جاؤ جہاں ٹھنڈا موسم ہے تو وہاں تو نہیں کوئی نقصان ہوگا، کہا وہاں تو آپ جا سکتے ہو، وہاں روزہ رکھ سکتے ہو۔ تو ایک بہت نصیبے کی بات بتا دوں، میرا سر بہت اونچا، حضرت آپ بھی سر اونچا کر لیں، کہ اعلیٰ حضرت نے جب نینی تال جانے کا ارادہ کیا تو سب لوگ موجود تھے،
مگر میرے پیر و مرشد سرکار شیر بیش سنت کو فلایا، فرمایا آپ میرے روحانی بیٹے ہو، اس لیے مولانا حشمت علی اس سفر میں آپ میرے ساتھ نینی تال چلو گے۔ تقریباً 2.5 مہینے تک شیر بیش سنت اعلیٰ حضرت کے ساتھ نینی تال میں رہے۔ عرض کیا حضور آپ نے مجھے مسجد بی بی جی کا امام بنا دیا ہے، رمضان شریف آ رہا ہے، میں وہاں تراویح بھی سناتا ہوں، اگر چلوں گا تو مسجد کا کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا چھوٹا بھائی محبوب علی بھی تو حافظ ہے، اس کو بلا کے اپنی جگہ پر امامت کے لیے لگا دو، اسی سے کہہ دو تراویح بھی سنا دے۔ اور پھر شیر بیش سننا اعلیٰ حضرت کے ساتھ چلے گئے اور 2.5 مہینے تک خالی اعلیٰ حضرت تھے، اعلیٰ حضرت کا مظہر تھا۔ اب دینے والے نے کیا دیا؟ لینے والے نے کیا دیا؟ ہم نے تو صرف اتنا جانا ہے، سگوں میں عبید رضوی سگوں میں عبید رضوی اور رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر بابا۔ عشق محبت، عشق محبت، سرکار حضور مظہر اعلیٰ حضرت۔ تو اعلیٰ حضرت جب بیمار پڑ گئے تو ایک کرسی بنوائی، بولو کیا بنوائی؟ اور 4 آدمی متعین کر لیے، ان سے کہا کہ آپ لوگ میرے کرسی کا ایک ایک پایا پکڑے، مجھے اس کرسی پر بٹھائیں اور لیش کے مسجد میں چلیں۔ اس میں مفتی محمود جان صاحب کے ایک صاحبزادے مفتی غلام مصطفیٰ بھی تھے، کرسی پر بٹھاتے تھے، مسجد میں لا کے کھڑا کر دیتے تھے، پھر کھڑے کھڑے اعلیٰ حضرت نماز پڑھتے، پھر سرکار اعلیٰ حضرت کو کرسی پر بیٹھاتے اور لا کے مسجد گھر پہنچا دیتے تھے۔ اب اگر واقعی اعلیٰ حضرت سے آپ کو محبت ہے، آپ نعرہ لگاتے ہو، تو یہی ذوق عبادت آپ کا بھی ہونا چاہیے۔ ذرا سر میں درد ہو گیا، نماز چھوڑ کے بیٹھ گئے، بولو مسلمانوں کیا یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات دور نکل گئی، یہ جلسہ ہے تحفظ ناموس رسالت۔ قرآن پاک سے اپنے آپ نبی کی شان سن لیجئے، بولیے بتاؤں؟ اللہ بتا رہا فرما رہا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں اگر چلنے کا موقع ملے تو قدم آگے نہ بڑھنے پائے، پیچھے پیچھے چلنا اور ان کے آگے قدم نہ بڑھانا۔ اور آگے فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پہ اپنی آواز اونچی مت کرنا، ولا تجہروا لہم بالقول کجہر بعضکم لبعض، نبی سے ایسے باتیں مت کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے ہو۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اللہ کہتا ہے جو لوگ نبی کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں وہ بے عقل ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرا، اے محبوب میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ آئے مسلمانوں، کاما ریڈی کے مسلمانوں، اپنے نبی کی شان قرآن سے سنو۔ قرآن تمہارے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ قد جاءکم من اللہ نور، اے پیارے حبیب میں نے آپ کو نور بنا کے بھیجا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو میرے محبوب کو رائنا مت کہنا، اگر کہنا ہی ہے تو انظرنا کہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا وتعذروه وتوقروه، اے ایمان والو میرے نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کی توقیر کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ورفع بعضهم درجات، میں نے اپنے محبوب کو سب پہ درجوں بلند کر دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے محبوب جو کنکریاں تم نے پھینکی وہ تم نے نہیں، میں نے اپنے ید قدرت سے پھینکی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، شہر مکہ کی قسم کیوں کہ اس لیے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے، شہر مکہ کی قسم کیوں کہ اس لیے کہ وہاں حجر اسود ہے، شہر مکہ کی قسم کیوں کہ اس لیے کہ وہاں چاہے زمزم ہے، شہر مکہ کی قسم کیوں کہ اس لیے کہ وہاں صفا اور مروہ ہے، شہر مکہ کی قسم کیوں کہ اس لیے کہ وہاں حتیم ہے، شہر مکہ کی قسم کیوں کہ اس لیے کہ وہاں مذاب
رحمت ہے؟ شیر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں مستجاب ہے؟ شیر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے؟ نہیں نہیں، اللہ فرماتا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے پیارے مصطفیٰ شیر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ اس شہر کے سروں نے آپ کے قدموں کا بوسہ لے لیا ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاگ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اپنے نبی کی شان دیکھو، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، اے محبوب میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اب ذرا غور کریں، جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ تو یا ایھا النبی کہے، یا ایھا الرسول کہے، تو و یاسین کہے، بشیر و نذیر کہے، مزمل و مدثر کہے، رحمت للعالمین کہے، نور مبین کہے، مگر یہ 14ویں صدی کا ملا ہے، یہ اس کی کتابیں ہے جو نبی کو چمار سے زیادہ ذلیل نکلا ہے، ذرے ناچی سے کمتر لکھا، مر کر مٹی میں ملنے والا لکھا ہے۔ ایک ہمارے ڈی کا غیور مسلمانوں، تم نے غیرت دار ماؤں کا دودھ پیا ہے، کیا بھول گئے تمہاری ماں نے گود میں لے کے سبق پڑھایا تھا، بیٹا خون میں نہاؤ، زخم سرو سر فدا کرو، جب وقت آئے دی پہ تو یوں ادا کرو۔ ان نبی کے غداروں سے کہہ دو جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز، نبی کے جاؤ جلال دیں گے۔ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم غلامانی سے، احمد رضا خان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، 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 کروں تیرے نام پہ جا فدا۔ نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں رو جہاں نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ بولو کامریڈی کا غیور مسلمانوں، اپنے نبی کی توہین برداشت کرو گے؟ کتنے لوگ نہیں برداشت کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ تب جو نبی کا دشمن نبی کی توہین کرے اسے سلام کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ نہیں کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، اس کا ذبیحہ کھانا چاہیے۔ ارے احسان مانو بریلی والوں کا، ورنہ آج ہماری بھی پیشانیاں داغدار ہو گئی ہوتی، ہمارے بھی پائچے اٹنگے ہو گئے ہوتے۔ نوازش عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا، پھرایا جات ہم کو مصطفیٰ پیارے کی الفت کا، بڑا خطبہ زمین پر سرور دی کی امامت کا، تو اے افلاق پر چرچا جناب اعلیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احسان ہے بریلی والے کا کہ آج ہماری پیشانیاں چمک رہی ہیں۔ دیکھ لو یہ نورانی چہرے، سبحان اللہ، بولو چمک رہی ہیں کہ نہیں چمک رہی ہیں؟ اگر آپ اجازت دو تو کچھ ایمان افروز باتیں اور بتا دو، سننے کے لیے تیار ہو؟ کتنے لوگ؟ یہ مہینہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ بولو کس کا؟ کس کا؟ حضرت صدیق اکبر کا۔ قرآن کہتا ہے والذین معہ، ابو بکر میرے نبی کا ساتھی، مطلب یہی ہے والذین معہ کا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ اچھا اللہ نے کہہ دیا ابو بکر میرے نبی کا ساتھی، تو حضرت ابو بکر نے نبی کا ساتھ نبھایا کہ نہیں نبھایا تھا؟ ہم جب سیدنا صدیق اکبر کی تاریخ زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو بچپن حضرت صدیق اکبر کا نبی کے ساتھ گزر رہا، جوانی نبی کے ساتھ گزر رہی، بڑھاپا نبی کے ساتھ گزرا، خلوت میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، جلوت میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، رزم میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، بدر میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، مکے میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، ہجرت میں نبی صدیق اکبر نبی کے ساتھ، غار میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، مدینے میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، رکوع میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، قیام میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، سجود میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، قعدے میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، اور جب ساری زندگی ساتھ نبھایا، بدر میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، احد میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، خندق میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، تو اللہ نے کہا میرے محبوب ارے جہاں قبر میں میرا نبی ہے وہیں تم بھی رہو گے، تو آج تک نبی کے ساتھ ہے اور قیامت تک نبی کے ساتھ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو قیامت تک نبی کے ساتھ۔ اچھا یہ بتاؤ اگر کسی کو سمجھنا ہو
تو ساتھی سے بہتر کوئی بتانے والا ہے؟ آپ کہو گے جی نہیں، استاد سے بہتر کوئی نہیں بتا پائے گا۔ میں کہوں گا آپ کسی کالج، کسی مدرسے، کسی یونیورسٹی میں چلے جا، جب تک طلبہ اپنے اساتذہ کے سامنے ہوتے ان کی نگاہ یا تو چہرے کتاب پر ہوتی ہے یا چہرے استاد پر، یا تو وہ کتاب دیکھتے ہیں یا بلیک بورڈ دیکھتے، ایسا لگتا ہے ابھی آسمان سے ٹپک کے آئے، شرارت کرنا نہیں جانتے، مگر جیسے ہی استاد وہاں سے ذرا کھس کے یا آنکھیں پھیرے تب دیکھیے کسی کو چٹکی کاٹ رہے ہیں، کسی کو چپت لگا رکھ، کسی کو دھکے دے رہے ہیں، پتا چلا کہ استاد نہیں بتا پائے گا، میرا شاگرد کیسا؟ آپ کہو گے جی میاں اگر استاد نہیں بتائے گا تو ہم شاگرد سے پوچھ لیں گے، ہم ماں باپ سے پوچھ لیں گے۔ یاد کرو ایک دیہات کے رہنے والی ماں اپنے بیٹے کو لے کر، کالا کلوٹا ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، پسینے سے بدبو آ رہی ہے، ایک کھیت میں پہنچ گئی، مڈیر کے کنارے لٹا دیا، کام کرنے کے لیے نیچے اتر گئی، اتنے میں حضرت مولانا رفیق صاحب ادھر سے گزرے اور ہمارے بھائی مجاہد سنیہ جناب بھائی محمد عرفان صاحب ادھر سے گزرے، حضرت علامہ مفتی بشیر صاحب ادھر سے گزرے، اور ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک کالا کلوٹا بچہ مٹی میں کھیل رہا ہے تو رفیق بھائی نے کہا دیکھو اس کے ہونٹ کتنے موٹے موٹے ہیں۔ مولانا ہمارے بھائی یہ عرفان صاحب نے کہا اس کے پسینے سے بدبو آ رہی ہے۔ مفتی صاحب نے دیکھا، کہا دیکھو یہ تو بالکل حبشی معلوم ہوتا ہے، دیکھو بچہ ایک ہے مگر نظریں بدل رکھے، تو نظارے بدلتے جا رہے، کوئی کالا کلوٹا دیکھ رہا ہے، کوئی حبشی دیکھ رہا ہے، کوئی اسے بدبو دار کہہ رہا، مگر بچے کی بھی ایک نظر تھی۔ جب کئی آدمیوں کا قافلہ دیکھا چیخ چیخ کے رونے لگا، اور جب بچے کے رونے کی آواز آئی تو ماں کی مامتا تڑپ اٹھی، اس نے سارا کام چھوڑا اور کھیت کے مڈیر کے قریب آئی، اپنے بچے کو گود میں اٹھایا، سینے سے چمٹایا، پیار کرنے لگی، اے میرے لال بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا، اے میرے نور نظر بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا، اے میرے گلاب بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا، اے میرے رش کے آفتاب بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا، اے میرے غیرت مہتاب بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا۔ وہی بچہ جسے آپ کالا کلوٹا کہہ رہے تھے، وہی بچہ جسے آپ بدبو دار کہہ رہے تھے، ماں کی نظر میں وہ رش کے آفتاب دکھائی دے رہا ہے، غیرت مہتاب دکھائی دے رہا، بدبو دار بچہ گلاب دکھائی دے رہا۔ ہمیں کہنے دو اولاد کو سمجھنا ہے تو ماں کی نظر پیدا کرو تب اولاد دکھائی دے گی، اگر ولی کو سمجھنا ہے تو عقیدت کی نظر پیدا کرو تب ولی نظر آئیں گے، اور اگر نبی کو سمجھنا ہے تو ایمان کی نظر پیدا کرو تب نبی نظر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ، وفادار حضور تاج الشریعہ۔ یاد رکھو ساتھی سے بہتر بتانے والا کوئی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر تو ایسے ساتھی ہیں کہ قرآن گواہی دے رہا، یہ میرے نبی کے ساتھی ہیں، یہ میرے نبی کے ساتھی ہیں۔ اب آپ اجازت دو، یہ مہینہ حضرت ابو بکر صدیق کا کہہ دو سبحان اللہ، بس 3 دن باقی رہ گئے، 22 تاریخ حضرت کی وصال کی تاریخ ہے۔ آپ اجازت دو تو اسی حوالے سے کوئی بارگاہ صدیقی میں بھی حاضری دے لی جائے۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ ہمارے یہاں لکھنؤ میں کچھ لوگ مدح صحابہ کے ڈھونگ رچاتے ہیں، 2 طبقہ، ایک تو وہ طبقہ ہے جو سینہ پیٹ پیٹ کے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو جھنڈے نکال نکال کے مدح صحابہ کے ڈھونگ رچاتا ہے، اور دونوں گمراہ، دونوں گمراہ، ایک کو خارجی کہا جاتا ہے، دوسرے کو رافضی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ رسول کو بھی مانتے، بولو کتنے لوگ؟ اور ہم سے زیادہ میاں کون مانے گا؟ میرے اعلیٰ حضرت نے تو ہم کو سکھا ہی دیا کہ جب دعا مانگو تو کہو مشکلیں حل کر سے ہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ ہم تو راتوں دن دعا مانگتے کہ آل رسول کی مولا ہمیں محبت عطا کر دے۔ بولو کتنے لوگ دعا مانگتے؟ ہم تو اپنی نماز کو اس وقت مکمل نہیں سمجھتے جب تک آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام نہ بھیج دیں نبی کے ساتھ۔ بولو صحیح ہے کہ غلط؟ مگر سن لو، ہم آل رسول کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ رسول کو بھی۔ دیکھو پانی پیو چھان کے اور پیر کرو جان کے، چمکتا جو نظر آ جائے سب سونا نہیں ہوتا، چمکتا جو نظر آ جائے سب سونا نہیں ہوتا، اگر جینے کے خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ سبحان اللہ۔ اگر اجازت دو تو کچھ بتا دو، بولیے بتاؤں؟ بتاؤں سننا چاہتے ہیں؟
اور اپنی بات نہیں بتاؤں گا، اعلیٰ حضرت کی بات بتاؤں گا، مجدد دین و ملت کی بات بتاؤں گا۔ فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد ہے۔ جھارکھنڈ میں ایک ضلع ہے پلامو، پلامو میں ایک قصبہ ہے، شہر ہے جسے گڑھوا کہتے ہیں۔ وہاں کے ایک حکیم صاحب ہے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک سوال نامہ بھیجا، حضور ہمارے یہاں لوگ ایک پیر صاحب سے مرید تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا، لوگ ان سے فیض نہیں حاصل کر پاتے، اب لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں دوسرے پیر سے، اور چاہتے ہیں کہ سید پیر مل جائے، سید پیر مل جائے، کیا حکم ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کا جواب سن لو، سن لو جواب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیر کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ اور وہ 4 شرطیں جس کسی میں پائی جائیں اس سے مرید ہونا چاہیے۔ سید ہونا کوئی ضروری نہیں، لیکن اگر 4 شرطوں کے ساتھ سید بھی ہو، اگر سید بھی ہو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور علی نور، سبحان اللہ، نور علی نور ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے وہ 4 شرطیں بیان کی، سن لو۔ آج کل تو حال یہ ہے کہ جو پیر صاحب آئے اور ہمارے بھائی نے اعلان کیا مرید ہو جائیے تو جھٹ سے دامن پکڑ لیا، ساتھ پکڑ لیا، آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے بلا ضرورت ایک پیر کو چھوڑ کر دوسرے پیر سے اگر کوئی مرید ہوگا تو دونوں میں سے دونوں کے فیض سے وہ محروم رہے گا۔ اگر کوئی ضرورت ہے یا پہلا پیر کے لائق نہیں تھا تب تو مرید ہونے کی اجازت ہے، اور اگر وہ پیر کی شرطیں اس کے اندر تھی اور اس سے اونچا کوئی اعلیٰ درجے کا پیر آ گیا، سلسلے قادریہ کا آ گیا، تو اس سے مرید ہو سکتا طلب فیض کے لیے، ورنہ بلا ضرورت یہ نہیں کہ جو بھی چمکتا آ جائے جلدی سے اس کا دامن پکڑ لو، اس سے مرید ہو جاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 4 شرطیں ضروری ہیں پیر کے لیے۔ آج آپ مرید ہونا چاہتے ہو نا، حضور قائد ملت سے کتنے لوگ ہونا چاہتے تو سن لو، الحمدللہ وہ 4 شرطیں ان کے اندر موجود۔ واہ 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 واہ۔ پہلی شرط ہے ایمان، بولو کیا ہے؟ سنی صحیح العقیدہ، اور اس کا ایمان حرمین طیبان کے علماء کے ایمان کے طریقے پر ہو۔ اور دوسری شرط یہ کہ وہ عالم ہو۔ عالم کا مطلب یہ نہیں کہ خالی کسی ڈگری لے آیا ہو کہیں سے، اتنا علم ہو کہ حلال اور حرام کی تمیز جانتا ہو، اور اگر کوئی مسئلہ نیا آ جائے تو کتابوں سے اس نئے مسئلے کا حل نکال سکے۔ یہ 2 شرط ہے۔ تیسری شرط یہ کہ اس کا سلسلہ مدینے والے آقا تک، سبحان اللہ۔ اور چوتھی شرط یہ کہ وہ فاسق مولن نہ ہو، یعنی گناہ کبیرہ کا اعلانیہ مرتکب نہ ہو، صغیرہ پر مصر نہ ہو۔ اب آپ کہو گے کون پیر ایسا ہوگا جو فاسق مولن ہوگا؟ جی ہاں، بہت سے پیر آتے ہیں، نماز کا وقت آئے تو گھر میں لیٹے رہیں گے، کہیں گے جاؤ تم مسجد میں پڑھاؤ، ہم تو طریقت والے ہیں، ہم تو کعبہ میں جا کے نماز پڑھاتے ہیں۔ ارے ایک وقت کا کھانا بھی جا کے کہیں کھاؤ، پاخانہ کرنا ہو تو مرید کے سیٹ کی کو تم توڑو، اس کا پاخانہ گڑبڑ کرو، کھانا کھانا ہو تو مرید کا دسترخوان صاف کرو، اور نماز کی بات آئے تو کہ ہم کعبہ میں جا کے پڑھاتے ہیں۔ کارے شیطان می کنت نامش ولی گر ولی است لعنت بر ولی، کام شیطان کا کرے نام ولی کا رکھیں، لعنت ہے اسے ولی کے اوپر۔ اگر وہ مسافر نہیں، جماعت اس کے لیے معاف نہیں، تو مفتی صاحب سے پوچھئے کہ اگر وہ جماعت چھوڑتا ہو، نماز گھر ہی میں پڑھ لیتا ہو، تو وہ بھی پیر بنانے کے لائق نہیں، اور 6 جائے کہ نماز ہی نہ پڑھتا ہو، اور جھاڑ پھونک اگر کرتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عورتوں کو بے پردہ بٹھا کے جھاڑ پھونک کرتا ہو، اور مرید کرنے کے لیے ایسا تو نہیں کہ عورتوں کو سامنے بیٹھا کے مرید کر لے۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں ارے بھائی مولانا صاحب ان سے کیا پردہ، حافظ صاحب ان سے کیا پردہ، حکیم صاحب ان سے کیا پردہ، پیر صاحب ان سے کیا پردہ، سید صاحب ان سے کیا پردہ، شیخ صاحب ان سے کیا پردہ۔ تو آپ اجازت دو میں آپ کو اپنے آقا کی حدیث سنا دوں۔ جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیے، پورا ہاتھ اٹھائیے، سب سننا چاہتے ہیں نا؟ ہماری ماں تمہاری ماں حضرت ام سلمہ
فرماتی ہیں کہ ایک دن سرکار کی بارگاہ میں میں اور حضرت میمونہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. دونوں میرے نبی کی بیویاں, اور نبی کی بیویاں امت کی ماں ہے. بولو کیا ہے؟ کتنے لوگ ماں مانتے ہو؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ, ہماری تمہاری ماں. فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے, اور جب عبداللہ آئے تو وہ نابینا تھے. وہ کہتی ہم بیٹھے رہ گئے. سرکار نے جب دیکھا تو سرکار نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اٹھ کے جانا نہیں چاہتے. آقا کریم نے فرمایا کہ ام سلمہ, اے میمونہ, یہ میرے صحابی آ رہے ہیں, تم لوگ پردہ نہیں کرو گی؟ تو انہوں نے کہا حضور یہ تو نابینا ہے, یہ ہمیں دیکھتے رہے, ان سے کیسا پردہ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ نابینا مگر تم تو نابینا نہیں ہو, تم تو نابینا نہیں ہو. اس لیے جیسے مردوں کے لیے عورتوں سے پردہ ضروری, ویسے عورتوں کو بھی مردوں کو دیکھنا ناجائز ہے. اندر چلی جاؤ. اب دیکھو صحابی سے بڑھ کر پاک باز کون ہوگا, اور امہات المومنین سے بڑھ کے پاک دامن کون ہوگا؟ نہ کوئی سید ان سے زیادہ اعلیٰ مرتبے والا, نہ کوئی عالم ان سے زیادہ اعلیٰ مرتبے والا, نہ کوئی حافظ ان سے زیادہ اعلیٰ مرتبے والا, نہ کوئی حکیم ان سے زیادہ اعلیٰ مرتبے والا. اب اگر کوئی پیر غور کر کے سن لینا اور دیکھ لینا اپنے گھر میں, اگر کوئی پیر تمہارے گھر آتا ہے جھاڑ پھونک کرتا تمہاری عورتوں کو بے پردہ بیٹھا کے, اگر وہ مرید کرتا تمہاری عورتوں کو بے پردہ کر کے, تو بولو وہ پیر بننے کے لائق ہے؟ نہیں. ارے زور سے بولو, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, پیر بننے کے لائق ہے؟ نہیں. اور اگر ایسے پیر سے مرید ہو گئے تو بولو اس کی بیعت توڑنا چاہیے کہ نہیں توڑنا چاہیے؟ اور یہ میں نہیں کہتا, یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے. گالی دے لو جتنا گالی دینا چاہو, میں گالیوں سے کبھی نہیں گھبراتا. حضرت محبوب الملت ودیت سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص ہمیشہ گالی دیتا تھا, بہت گالی دیتا تھا, بہت گالی دیتا تھا. حضرت محبوب الہی اس کے ہاں خوب نعمتیں پہنچاتے, ٹوکرے کے ٹوکرے پھل بھجوا دیتے, میرے بھجوا دیتے, نعمتیں بھجوا دیتے. کسی نے جا کے کہا تیرے پیٹ میں جو چربی ہے یہ محبوب الہی کی دی ہوئی نعمتوں سے ہے, اور تو ان کو گالی دیتا, تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنا ان کا دیا ہوا کھاتا ہے, کم سے کم انہیں گالی دینا چھوڑ دے. لوگوں نے سمجھایا تو اس نے گالی دینا بند کر دیا, اور جب اس نے گالی دینا بند کیا تو حضرت سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے جو تحفے بھیجتے تھے وہ دینا بند کر دیا. اب لوگ آئے کہنے لگے ہم نے اتنا خوشامد کر کے سمجھا بجھا کے اس کو تیار کیا کہ آپ کو گالی نہ دے, اب اس نے گالی دینا بند کر دیا. جب گالی دیتا تھا تو آپ تحفے دیتے تھے, اب گالی بند کر دیا تو آپ نے تحفہ بند کر دیا. تو فرمایا جب وہ گالی دیتا تھا اس کے نام اعمال میں برائیاں لکھی جاتی تھی, میرے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی تھی. اب میری نیکیاں بند ہو گئی تو میں اس کو انعام کیسے دوں؟ تو اگر کوئی مجھے گالی دیتا تو میں اس کا جواب نہیں دیتا, میں اس کا جواب نہیں دیتا. اور یاد رکھو غیبت اور تہمت کتنی بری ہے. آپ اجازت دو تو آپ کے نبی کی ایک حدیث سنا دو. کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے. ہمارے مولانا معین صاحب کہاں ہیں؟ کہیں عنوان دیا گیا تھا. سنو, ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت معاذ ہے. سنو, اللہ کے نبی نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے. اگر سرکار جنت کی ضمانت دے دیں تو حضرت کی زبان میں بولو جنت کنفرم ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ تو اگر آپ جنت چاہتے ہو تو خالی دو چیزوں کی ضمانت دے دو. بولو دو گے؟ کتنے لوگ دیں گے ذرا ہاتھ اٹھائیے. سرکار فرماتے دو جبلوں کے بیچ کی چیز اور دو رانوں کے بیچ کی چیز, یعنی اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی تم مجھے ضمانت دے دو. نہ تمہاری زبان شریعت کے خلاف استعمال ہو, نہ تمہاری شرمگاہ شریعت کے خلاف استعمال ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سیدوں کے مخالف ہے. اعلیٰ حضرت کی بات سن لو. اعلیٰ حضرت فرماتے اگر سید ہو چار شرطیں پائی جائیں تو نور علی نور, اور اگر کوئی شرط لگا دے کہ نہیں سیدی سے مرید ہونا چاہیے تو یہ سارے سلسلوں پہ باطل کرنا ہے. خدا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت غوث پاک تک بیچ میں حضرت 6 یا 7 پوچھتے ہیں, فرماتے ہیں ان میں کوئی سید نہیں. غوث اعظم سے بڑا مرید کون؟
गौसे आजम से बड़ा पीर कौन? तो जब गौसे आजम गैर सैयद को पीर बना सकते, उनके दादा पीर गैर सैयद, परदादा पीर गैर सैयद, दादा परदादा के बाद पीर गैर सैयद, तो जब गौसे पाक के साथ मशाइख गैर सैयद हो सकते हैं, तो हम अगर गैर सैयद को किसी पठान को पीर बना ले तो इसमें गलत कैसे हो सकता है? और सुनो, आला हज़रत फरमाते हैं, ये तो कादरिया सिलसिले की बात है। चिश्तिया सिलसिले का आलम ये है कि हजरत सैयदना मौलाए कायनात के बाद ही हजरत हसन बसरी का नाम आता है जो गैर सैयद है, और उसमें बेशतर लोग गैर सैयद है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद सैयद है, मगर उनके खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सैयद नहीं है, हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी सैयद नहीं है, हजरत बाबा फरीद सैयद नहीं है, हजरत महबूब इलाही सैयद नहीं है, हजरत साबिर कलेरी जिनकी मनक़बत अभी हमारे रफीक भाई सुना रहे थे वो सैयद नहीं है, हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपति सैयद नहीं है। और सुनो, आला हज़रत फरमाते हैं सिलसिला नक्शबंदिया का तो हाल ये है कि वो हजरत सिद्दीक अकबर से शुरू होता है, उसमें तो बेशतर लोग ही गैर सैयद है। ये कोई जरूरी नहीं कि सैयद ही से पीर हो, मुरीद आ जाए। हाँ, अगर सैयद पीर मिल जाए तो ये नूरुल अला नूर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुनो, हजरत माइज हमारे तुम्हारे नबी की बारगाह में आए और कहने लगे, हुजूर सरकार मुझे पाक कर दीजिए। आका ने फरमाया, जाओ तौबा करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। गए मगर गैरत नहीं मानी, फिर आए, कहा सरकार मुझे पाक कीजिए। हुजूर ने फरमाया कि जाओ तौबा करो, ताइबु मिन ज़ंबे कमल्ला ज़ंबा लो। फिर वापस आए, या रसूलल्लाह पाक कीजिए। फरमाया अल्लाह कहता फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसना, जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता अल्लाह उसके सारे गुनाहों को नेकियों से बदल देता। जाओ तौबा करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। चौथी मर्तबा फिर आए, कहा सरकार मुझे पाक कीजिए। आका ने पूछा क्या हो गया? उन्होंने कहा हुजूर मुझसे ज़ना की खता हो गई। अल्लाह, सरकार ने उनके दिमाग का मुआयना कराया, वो सेहतमंद थे। फरमाया ले जाओ इन्हें, इतने पत्थर मारे जाओ, मारो कि इनका इंतकाल हो जाए। मैदान में ले जाके पत्थर से उन्हें रज्म कर दिया गया। जब उनका इंतकाल हो गया तो एक मर्तबा सरकार जा रहे थे, पीछे पीछे दो सहाबी चल रहे थे। बहुत गौर से सुनिएगा। एक सहाबी ने कहा माइद ने ज़ना किया था, कोई नहीं जानता था कि उनसे ये खता हो गई, उन्होंने खुद ही बता दिया, कुत्ते की मौत मारे गए। सरकार ने सुना तो पेशानी पर शिकन पड़ गई। कुछ दूर चलने के बाद आकाए करीम ने देखा कि गधा मरा हुआ पड़ा है, सड़ गया, टांगे ऊपर उठी है। सरकार ने फरमाया तुम दोनों इस मुर्दार गधे को खाओ। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ये मुर्दार गधा कौन खाएगा? फरमाया जो अपने भाई की ग़ीबत करता है वो मुर्दार खाता है, तुम दोनों इस मुर्दार गधे को खाओ। उन्होंने कहा सरकार हमने गलत थोड़ी कहा, उन्होंने ज़ना किया था, कोई नहीं जानता था, खुद ही बताया और वो कुत्ते की मौत मारे गए, हमने गलत बात नहीं कही। आका ने फरमाया अगर बात सच्ची ना होती, पीठ पीछे कही जाती तो वो तोहमत हो जाती। ग़ीबत कहते ही उसे है कि बात सच्ची हो मगर सामने कहने के बजाय पीठ पीछे कही जाए। उलमा फरमाते कि ग़ीबत तो एक ही ने किया था, दूसरा कुछ नहीं बोला था, लेकिन उससे भी सरकार ने फरमाया तुम भी ये मुर्दार गधा खाओ। उससे क्यों कहा? तो फरमाया बात ये है कि चूंकि जब वो ग़ीबत कर रहा था तो उसको या तो उसका साथ छोड़ देना चाहिए या उसको रोकना चाहिए या वहां से अलग होना चाहिए, मगर ना तो उसने रोका न उसका साथ छोड़ा न उससे अलग हुआ। इसलिए जितना ग़ीबत करने वाले का जुर्म है उतना ही ग़ीबत सुनने वाले का भी जुर्म है। मुसलमानों, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो, अपने नबी के बताए हुए तरीके पर चलो। बात दूर निकलती जा रही, मैं बताना यह चाहता था कि हजरत सिद्दीक अकबर से पूछो नबी की शान क्या है, नबी का नामूस कितना अजमत वाला है। बोलो बताओ। हिजरत की राह गारे सौर में हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर नबी को लेकर गए, मगर जब काशाने नबूवत से सरकार निकले तो सबे सनाबिल शरीफ में, वही सबे सनाबिल शरीफ जिसका एक बड़ा ईमान अफरोज वाकया, हजरत महबूबुल मिल्लत व दीन सैयदना निजामुद्दीन औलिया एक दिन बात फरमा रहे थे, उठ के खड़े हो गए, हाथ बांधा, फिर बैठ गए, फिर हाथ बांधा, फिर बैठ गए, फिर हाथ बांधा, और फिर महफिल खत्म हुई तो किसी ने कहा हुजूर आप हाथ बांध के खड़े क्यों हो गए?
کہ میری نظر اٹھی, میں نے دیکھا سامنے سے کتا گزر رہا. اس کتے کی شکل و صورت میرے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر کے دربار کے کتے سے ملتی جلتی ہے. میں اسی کتے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا تھا. اللہ اکبر. پیر نہیں, پیر زیادہ نہیں, پیر کے دربار کا کتا نہیں, پیر کے دربار کے کتے سے شباہت رکھنے والا ایک کتا گزر رہا تھا. اس کتے کی تعظیم کے لیے محبوب الملت ودین سیدنا نظام الدین اولیاء کھڑے ہو رہے. جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بیچوں میں, رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بیچوں میں. تم اور کی کتنا دماغ لے کے چلے. آج حضور تاج الشریعہ کے شہزادے لختے جگر نور نظر آ رہے ہیں. پیر نہیں آ رہا ہے مگر پیر زیادہ تو آ رہا ہے, پیر کا شہزادہ تو آ رہا ہے, مفتی اعظم کا مرید تو آ رہا, پیر کا جانشین تو آ رہا. اس لیے کتنا ادب کرنا چاہیے, کتنا احترام کے احترام کرنا چاہیے. جی ہاں, اسی سبع سنابل شریف میں یہ ہجرت کے راہ آقا کریم جب کاشان نبوت سے باہر نکلے تو آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. سرکار نے سنا, سلام کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے. آقا کریم نے فرمایا اے ابو بکر یہ تو رات کا وقت ہے, بستر پہ لیٹ کے آرام کرنے کا ہے, تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آنکھ میں آنسو آ گئے, جذبہ عشق نے اگرائی, محبت رسول نے تیور بدلا, ایمان میں ڈوبی ہوئی آواز صدیقی ابری. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک دن فرمایا تھا ایک ایسی رات آنے والی ہے جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے, اور اے ابو بکر اس رات تم میرے ساتھ ہو گے. خدا جانا تک جس دن آپ نے مجھ کو یہ بتایا اس دن سے لے کے آج تک جتنی راتیں گزری ہے ابو بکر نے بستر سے پیٹ نہیں لگائی ہے. پوری پوری رات آپ کے دہلیز کے سامنے بیٹھ کر اپنی پلکوں کا فرش بچھا کر آپ کے انتظار میں پوری رات کی نیند قربان کر دیا ہے. نہ جانے میرے آقا کب آ جائے, انہیں پکارنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے. آج لوگ کہتے ہیں اے تحفظ ناموس رسالت کے جلسے میں آنے والوں, رات بھر بیٹھ کر تم اپنے نبی کا ذکر سنتے ہو, کیا تمہیں ملے گا؟ کہاں نبی نے کہا ہے کہ پوری رات جاگ جاگ کر ان کے ذکر کی محفل میں بیٹھو؟ ارے نبی نے نہیں کہا تھا مگر اس کے صدیقی کہہ رہا ہے. نبی ایک رات آنے والے ہیں, ہر رات پلکوں کا فرش بچھائے رہو. اور اللہ اکبر, حضرت صدیق اکبر چلے, چلنے کا انداز بڑا انوکھا تھا. 2.5 کلومیٹر اونچا وقار سور ہے. حضرت ابو بکر صدیق اپنے آقا کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر غار سور میں لے کر چلے گئے. ایک ہمارے والوں آج اگر حج میں کوئی گیا ہو تو اسے پوچھ کے بتاؤ, چاہے جتنا کلیل جوان ہو, آج تو راستے بنا دیے گئے, سیڑھیاں بنا دی گئی, مگر غار سور تک جانے میں پسینے چھوٹ جاتے ہیں, ہمت جواب دے جاتی ہے. مگر ایسے سیدنا صدیق اکبر سلام آپ کے ہمت پر, سلام آپ کے جرأت پر, سلام آپ کے محبت پر, سلام آپ کے الفت پر کہ آپ نے 2.5 کلومیٹر اونچے پہاڑ پر اپنے آقا و مولا کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر غار سور تک پہنچایا. اور جب غار سور تک پہنچ گئے تو عرض کرتے یا رسول اللہ آپ اس غار کے دہانے پر رک جائے, پہلے مجھے اجازت دے میں غار میں چلا جاؤں. آقا کریم نے فرمایا اے ابو بکر دشمن ننگی تلواریں لیے پیچھے سے آ رہے ہیں, یہ پہلے کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہیں جان بچانے کا خیال تو نہیں ہے؟ حضرت صدیق اکبر کا جواب سنو, کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ غار بڑا پرانا غار ہے, اس میں زہریلے کیڑے ہو سکتے ہیں, چبھنے والے کانٹے ہو سکتے ہیں. یا رسول اللہ اس میں نوکیلا پتھر ہو سکتا ہے, اگر آپ غار میں چلے گئے کوئی کیڑا آپ کو ڈس لے, کوئی کانٹا آپ کے تلوے میں چبھ جائے, کوئی پتھر آپ کے پائے ناز کو زخمی کر دے تو سرکار ابو بکر کی غیرت کو گوارا نہ ہوگا. سرکار نے فرمایا اے ابو بکر اگر کیڑا میرے پیروں کو ڈس سکتا ہے, کانٹا میرے تلوے میں چھپ سکتا ہے, پتھر مجھے زخمی کر سکتا ہے, تو تمہیں بھی تو تکلیف پہنچ سکتی ہے. جواب سنو, حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں ہلاک ہو گیا تو میری ہلاکت امت کے ایک فرد کی ہلاکت ہوگی, اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری امت کی ہلاکت
ہلاکت ہوگی. آقا نے اجازت دے دی. حضرت صدیق اکبر غار میں گئے, پورے غار کو صاف کر دیا, کپڑا پھاڑ پھاڑ کے سارے سوراخوں کو بند کر دیا. ایک سوراخ باقی رہ گیا, ایڑی لگا دی, اور جب صاف ہو گیا تو عرض کرتے یا رسول اللہ اب غار میں تشریف لائے, اب مجھے کہنے دیجیے غار ثور میں ہمارے نبی اس وقت نہیں گئے جب تک دستے صدیق سے غار ثور کی صفائی نہیں ہو گئی. تو یہ دل بھی تو ایک غار ہے, اگر چاہتے ہو اس غار دل میں نبی کے جلوے بس جائے تو ان ولیوں کی بارگاہ میں آ جاؤ, ان کے دربار میں حاضری دے لو, ان کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے غار دل کو صاف کر لو, رہے ان کے جلوے, بسے ان کے جلوے, میرا دل بنے مادیا لگائے مت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, علماء اہل سنت, مولانا عبد المصطفیٰ مولوی. یہ بریلوی لوگ ولیوں کو خدا کے برابر منا لیتے ہیں, قبروں کی پوجا کرتے ہیں. کہہ دو معاذ اللہ. بولو یہ ایک ولی کا آستانہ ہے کہ نہیں؟ ارے بولو دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. اور آستانے کے سامنے یہ کون سی عمارت ہے؟ زور سے بولو, کون سی عمارت ہے؟ مسجد. تو اگر مزار پہ جانے والوں کو مزاری ہی کی پوجا کرنا تھی تو مزار تو بنا ہی لیا تھا, یہ مسجد کیوں بنائی گئی؟ کوئی ولی کا آستانہ دکھاؤ, بڑا ولی ہو اس کے آستانے کے قریب مسجد نہ ہو. ہند کے راجا ہم سب کے خواجہ کے آستانے پر بولو کتنی مسجدیں ہیں؟ دو بتا رہا ہے. کتنی؟ چار. بولو کتنی؟ زور سے بولو کتنی؟ زور سے بولو کتنی؟ چار مسجدیں. شاہجہانی مسجد, اکبری مسجد, سندلی مسجد, اولیاء مسجد. تو اگر ہم کو مزار ہی کی پوجا کرنا تھی تو خواجہ صاحب کا مزار تو بنا ہی لیا تھا. اکبری مسجد کیوں بنائی؟ شاہجہانی مسجد کیوں بنائی؟ سندلی مسجد کیوں بنائی؟ اولیاء مسجد کیوں بنائی؟ اس لیے کہ مزار پہ جانے والے جب اذان ہوتی ہے مسجد میں پہنچ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو وہ مقبول کرانے کے لیے سرکار غریب نواز کے آستانے پر چلے جاتے. حضور دعا کر دیجئے اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لے. تو الحمدللہ ہم نماز والے بھی ہیں اور نیاز والے بھی ہیں. سبحان اللہ, سبحان کہہ دو سبحان اللہ. اور ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی, اگر اجازت دو تو وہ بھی بتا دو. کتنے لوگ سننا چاہتے؟ لوگ کہتے ہیں بریلی والے اجمیر شریف کے مخالف ہیں. معاذ اللہ, معاذ اللہ. زور سے بولو معاذ اللہ. پرانے شہر بریلی شریف میں حضور مفتی اعظم کے ایک مرید رہتے. اللہ نے دھن دولت بہت دیا تھا, مگر ان کے کوئی اولاد نہیں تھی, چراغ جلانے والا نہیں تھا. انہوں نے سنا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اجمیر شریف میں جو دعا مانگی جائے اللہ اسے پوری کر دیتا. ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ, چار مرتبہ, پانچ مرتبہ, 6 مرتبہ, 7 مرتبہ گئے, اولاد نہیں ملی. ایک دن آئے سرکار مفتی اعظم کے بارگاہ میں قدم پکڑ کے لپٹ گئے اور رونے لگے. کہا حضور آپ کے والد گرامی سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ خواجہ غریب نواز کے یہاں جو دعا مانگی جائے اللہ پوری کر دیتا. میں 7 مرتبہ گیا, اولاد کے لیے میں نے دعا مانگی مگر میری مراد پوری نہیں ہوئی. تو حضور مفتی اعظم نے فرمایا ایک بار اور جاؤ. سن لو, بہت غور سے سنو, انشاءاللہ آپ کی بھی مراد پوری ہو جائے گی. کہا پھر حضور پھر کہا آپ کی مرتبہ جب جاؤ تو سرکار غریب نواز کے آستانے کے سرحانے ایک مسجد ہے, اس مسجد کا نام سندلی مسجد ہے. اس مسجد کے دیوار جو دکھن طرف والی اس کا ایک کنارہ سرکار غریب نواز کے سر مبارک کی طرف, دوسرا حصہ مسجد کی طرف ہے. کہا اس دیوار کے قریب چلے جاؤ سندلی مسجد میں, اگر کوئی اللہ کا بندہ وہاں اللہ کے ذکر میں تسبیح و تحلیل میں نظر آئے تو اس کو تم ڈسٹرب نہ کرنا, خاموشی سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا, اس کا انتظار کرنا. جب وہ سلام پھیرے یا جب وظیفے سے سر اٹھائے تو اس کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا اور اسی سے کہنا دعا کر دیجئے تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. گئے دیکھا کہ اللہ کا بندہ عبادت اور ریاضت میں مصروف, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. کچھ دیر گزرنے کے بعد انہوں نے سر اٹھایا, انہوں نے سلام کیا. کہا کہیے. کہا حضور میں بریلی شریف سے آیا ہوں, مجھے اللہ نے دھن دولت بہت دیا ہے مگر کوئی چراغ جلانے والا نہیں, ایک اولاد چاہیے, آپ دعا کر دیجئے. انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور ان کے لیے دعا کر دیا, جاؤ اللہ تمہیں بیٹا دے گا. وہ خوشی خوشی واپس آ گئے. ایک مہینہ گزرا اور جیسے ہی دوسرا مہینہ شروع ہوا تو کچھ
کچھ بیوی نے خوشخبری سنائی، تیسرا مہینہ آیا تو اور زیادہ خوشخبری سنائی، چوتھا مہینہ آیا تو اور خوشخبری سنائی، اب تو ان سے برداشت نہ ہوا، دوڑے ہوئے سرکار مفتی اعظم کے پاس پہنچے کہ حضور ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جو طریقہ بتایا، حضور مفتی اعظم کے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو سرکار غریب نواز نے قبول فرما لیا، میری مراد پوری ہو رہی ہے۔ فرمایا انتظار کرو، 9 مہینہ ہو جانے دو۔ 9 مہینے کے بعد جب لڑکا پیدا ہو گیا تو لے کر سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، حضور یہ دیکھیے اللہ نے بیٹا دے دیا۔ فرمایا لے جاؤ، اس کا نام غلام معین الدین رکھ دینا، جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں مل۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے پیر و مرشد سرکار شیر ویسے سنت بھی گئے تھے اجمیر محلہ، لوٹے تو ایک مولوی صاحب مل گیا، کہا کہاں گئے تھے؟ کہا خواجہ پاک کہاں گیا تھا؟ کہا میں نے سنا پاک جو ایک اللہ پاک، دوسرا قرآن پاک، یہ تیسرا پاک کہاں سے نکل آیا؟ فرمایا نماز پڑھتے ہو؟ اگرچہ تمہاری نماز کہا یہ گٹھا نہیں دیکھ رہا؟ کہا اچھا یہ بتاؤ جب نماز پڑھتے ہو تو وضو کے ساتھ کہ بغیر وضو کے؟ کہا بہت پابندی سے وضو کرتا ہوں۔ کہا یہ بتاؤ جس پانی سے وضو کرتے ہو پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ کہا پاک ہوتا ہے۔ جب نماز پڑھتے ہو تمہارا بدن پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ کا پاک ہوتا ہے۔ جب نماز پڑھتے ہو تمہارا کپڑا پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ کا پاک ہوتا ہے۔ جب نماز پڑھتے ہو تمہارا مصلی پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ کا پاک ہوتا ہے۔ جب نماز پڑھتے ہو تمہارے پیروں کی زمین پاک ہوتی ہے کہ ناپاک؟ کا پاک ہوتی ہے۔ کہا بے بیوقوف، جب تیرے قدموں کی زمین پاک ہو سکتی ہے، تیرا مصلی پاک ہو سکتا ہے، تیرے وضو کا پانی پاک ہو سکتا ہے، تیرا بدن پاک ہو سکتا ہے، تیرا کپڑا پاک ہو سکتا ہے، تو میرا خواجہ کیوں نہیں پاک ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارا نصیبہ ہے کہ ہم نے بریلی کے مجدد پاک کا دامن تھاما، انہوں نے ماریرہ شریف کی آل پاک تک پہنچایا، اور جب ماریرہ شریف کی آل پاک تک پہنچے تو انہوں نے اجمیر کے خواجہ پاک تک پہنچایا، اور جب اجمیر کے خواجہ پاک تک پہنچے تو انہوں نے بغداد کے غوث پاک تک پہنچایا، اور جب بغداد کے غوث پاک تک پہنچے تو انہوں نے کربلا کے حسین پاک تک پہنچایا، اور جب حسین پاک تک پہنچے تو انہوں نے علی پاک تک پہنچایا، اور جب علی پاک تک پہنچے تو انہوں نے رسول پاک تک پہنچایا، اور جب رسول پاک تک پہنچے تو انہوں نے اللہ پاک تک پہنچا دیا۔ خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی مسل مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خواجہ صاحب کا بھی مہینہ شروع ہونے والا، آپ اجازت دو تو اپنے اعلیٰ حضرت کی بھی ایک بات بتا دوں۔ بولیے بتا دوں، گھبرا تو نہیں رہو؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ ویسے صحیح بات یہ ہے کہ حضرت کی شیریں مخالی کے بعد، حضرت کی دلچسپ تقریر کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا بولوں کہ نہ بولوں، مگر آپ کی محبت ہے، یہ میری تقریر کے لیے نہیں، قائد ملت کے لیے بیٹھے۔ کون قائد ملت؟ اللہ اکبر۔ جب پیدائش ہوئی تو نائب غوث اعظم قطب عالم سرکار مفتی اعظم تشریف لائے، اور خالی تشریف نہیں لائے، گود میں لے کے مرید فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منہ سے لعاب دہن نکالا اور قائد ملت کے منہ میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے پڑھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا تھا، اپنے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور نانا اپنے آغوش نبوت میں اٹھا لیتے، اپنی زبان منہ میں ڈال کے فرماتے شہزادے لو میری زبان چوسو۔ بظاہر دنیا یہ سمجھتی نواسا نانا کی زبان چوس رہا، مگر خالی زبان چوسنا چوسانا مت دیکھو، کون سی زبان چوسی جا رکھ؟ یہ وہ زبان ہے جسے قرآن کے 30 پارے ملے، یہ وہ زبان ہے جسے حدیثیں ملی ہے۔ نانا اپنے نواسے کو زبان نہیں چوساتے ہیں، زبان کے پردے میں حکمت قرآن پلا رہے، عظمت حدیث پلا رہے۔ تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت بھائی۔ تیرے میرے پینے میں ایک وہ نانا تھے جنہوں نے اپنے نواسے کو زبان کے پردے میں حکمت قرآن پلا دیا تھا، عظمت حدیث پلا دیا تھا، اور ایک وہ نانا مفتی اعظم ہے جنہوں نے قائد ملت کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال کر کیا پلایا، کیا پڑھایا، کیا انہیں دیا، ابھی خالی دینے والا جانے، خالی لینے والے جانے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ۔ حضرات آج تو عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ۔ سرکار مفتی اعظم کے کتنے مرید ہیں آج تک کوئی حساب جوڑ کے بتا نہیں پایا۔ سرکار تاج الشریعہ کے بارے میں تو لوگ ایک محتاط اندازہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 4 کروڑ مسلمان مرید تھے۔ بولو کتنے؟ زور سے بولو کتنے؟ 4 کروڑ۔ اور یہ حضور تاج الشریعہ کے شہزادے قائد ملت، میں تو ایک پروگرام میں آیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا،
دعوتیں کئی کرناٹک کی میرے پاس آئی مگر میں نے خود جان بوجھ کر منع کر دیا، مگر محبت کے ساتھ کامل ریڈی کی دعوت پہنچی تو میں مجبور ہو کے چلا آیا، محبت سے چلا آیا، مجبور ہو کے نہیں، حاضر ہو گیا۔ میں نے کہا چلو بلا رہے ہیں تو چلنا چاہیے، الحمدللہ کہہ دو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ مجھے بتایا گیا کہ تقریباً کرناٹک، آندھرا اور تلنگانہ میں ملا کے حضور قائد ملت کے کتنے جلسے ہو گئے ہیں؟ 15-16۔ اس 15-16 جلسوں میں ایک محتاط اندازے کے مطابق کم سے کم 2 لاکھ لوگ مرید ہو گئے۔ سبحان اللہ، کتنے؟ 2 لاکھ۔ اس سے حضور تاج الشریعہ میں لاکھوں لوگ مرید ہوتے ہیں، اس سے حضور اعلیٰ حضرت میں لاکھوں لوگ مرید ہوتے ہیں، اس سے حضور مفتی اعظم میں لاکھوں لوگ مرید ہوتے ہیں، اور روزانہ گلی بھری رہتی ہے، مہمان خانہ بھرا رہتا ہے، ایک قافلہ مرید ہو کے جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، اور پورے سال میں لاکھوں لوگ مرید ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر جوڑو تو 10 لاکھ مرید حضور قائد ملت کے اب تک ہو چکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جو پیر کی 4 شرطیں ہیں الحمدللہ سب پائی جا رہی ہیں، حق سبحان اللہ، سب پائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چوکھٹ کا فیضان سلامت۔ آمین آمین۔ ارے زور سے بولو آمین۔ تو میں اپنے اعلیٰ حضرت کی بات کہہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت بمبئی سے میں اپنے ہاں لکھنؤ آ رہا تھا، حضرت محترم بمبئی سے لکھنؤ آ رہا تھا۔ جب میں پہنچا بھساول اسٹیشن پر تو دیکھا کچھ لوگ بوریا بستر لیے، عجیب الخلقت لوگ وہاں اسٹیشن پلیٹ فارم پہ موجود۔ ایک صاحب نے مسلح بچھایا، پیچھے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہو گئی۔ اتنے میں گاڑی کی سیٹی کی آواز آئی، اور جیسی سیٹی بجی تو امام صاحب نے مسلح پکڑا اور گاڑی کی طرف بھاگے، اور جب امام صاحب بھاگے تو مقتدی کائے کو بیٹھتے، سب بھاگے۔ اور ادھر کچھ قلی کھڑے تھے، انہوں نے کہا حضرت جی ارے یہ آپ کی گاڑی نہیں، یہ مال گاڑی کی سیٹی، یہ ان کی نماز۔ مگر آؤ ایک نماز اور سن لو، ایک نماز اور سن لو۔ میرے اعلیٰ حضرت دوسری مرتبہ حج کے لیے گئے، اور جب لوٹے تو آپ اجمیر معلیٰ کے لیے نکلے، جے پور سے پھلیرا اسٹیشن آ گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سارے لوگ ٹرین سے نیچے اترے، با جماعت نماز ادا کریں۔ بولو جو اجمیر شریف جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، خواجہ صاحب ان کی حاضری قبول کریں گے؟ ارے بولو کتنے لوگوں کا عقیدہ قبول نہیں ہوگی؟ ہاتھ اٹھائیے۔ تو بزرگوں کے ہاں جاؤ تو نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ کتنے لوگ پڑھیں گے؟ ذرا ہاتھ تو اٹھا لیجئے، پورا ہاتھ اٹھائیے۔ نماز پڑھو گے؟ پڑھو گے نماز پڑھو گے؟ کہہ دو انشاءاللہ۔ تو حضور اعلیٰ حضرت، حضور تاج الشریعہ اللہ اکبر سفر میں بھی نماز نہیں قضا کرتے، کبھی نہیں قضا کرتے۔ میں نے تو دہلی میں دیکھا سرکار تاج الشریعہ ICU میں تھے، مگر جیسے ہی نماز کا وقت آتا کان سے ناک سے سارے آلے نکال کے الگ پھینک دیتے اور فرماتے لاؤ پانی لاؤ، وضو کریں گے نماز پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور وصال ہوا تو وضو کر کے عصر کی نماز پڑھ کے اور مغرب کی تیاری کر چکے تھے، تب وصال ہوا، ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں کیے۔ تو حضور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ سارے لوگ ٹرین سے نیچے اترے، باجماعت نماز ادا کریں۔ اللہ اور رسول نے چاہا جب تک نماز مکمل نہیں ہوگی گاڑی آگے نہیں جائے گی، سب اتر پڑے، اور اترنے کے بعد مسلح بچ گیا۔ اعلیٰ حضرت مسلح پر گئے، سے پیچھے نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ 5 منٹ گاڑی رکتی تھی، 5 منٹ ہو گیا، ڈرائیور نے سیٹی بجائی، جو لوگ پلیٹ فارم پہ تھے گاڑی کی طرف چل پڑے، دوسری سیٹی بجائی، سب ڈبے میں سوار ہو گئے، تیسری سیٹی بجائی، سب اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھ گئے۔ اب ڈرائیور نے جب گاڑی آگے بڑھائی تو خدا کی قسم گاڑی 1 انچ آگے نہیں بڑھی۔ اب پریشان، گاڑی بڑھا رہا نہیں بڑھ رہی، پریشان۔ اتنے میں گارڈ آ گیا، کیوں نہیں گاڑی بڑھ رہی؟ اسٹیشن ماسٹر آ گیا، کیوں نہیں گاڑی بڑھ رہی؟ میکینک آ گیا، کیوں نہیں گاڑی بڑھ رہی؟ انجن کھول کے دیکھا گیا، کوئی خرابی نہیں۔ کہا اچھا انجن کو گاڑی سے الگ کرو، اور جب انجن کو گاڑی سے الگ کیا گیا، اور جب انجن کو گاڑی سے الگ کر کے بڑھایا گیا تو دوڑنے لگا، اور جیسے ہی گاڑی میں جوڑا پھر گاڑی اپنی جگہ پر رک گئی۔ حضرت آ رہے ہیں کیا؟ جی آ گئے جی، جانے کی کوشش نہ کیجیے، آپ بیٹھے رہیے، حضرت آ رہے ہیں، حضرت ہی کا انتظار ہو رہا تھا، آپ لوگ بیٹھے رہیے جی، آ گئی آپ لوگ بیٹھ جاتے، علماء استقبال کر لیں گے۔ ابھی میں نے بتایا حضرت محبوب الہی کا واقعہ کہ وہ پیر کے دربار کے کتے سے شفاعت رکھنے والے
کتے کی تعظیم کرتے تھے. پھر اگر پیر کے دربار کا کتا آتا تو کتنا تعظیم کرتے, پیر زادہ آتا تو کتنا تعظیم کرتے. یہ آپ کے پیر زادے تشریف لا رہے ہیں, مرشد زادے تشریف لا رہے ہیں, آقا زادے تشریف لا رہے ہیں. ان کا احترام کیجیے. ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ. خواجہ کا ہندوستان, ہندوستان کا سنی مسلمان, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, بستی بستی, قریہ قریہ, علم کا ساگر, فیض کا دریا, ہم سب کی بخشش کا ذریعہ. کون بنا مہمان کعبہ, شہزاد حضور تاج الشریعہ, شہزاد حضور تاج الشریعہ, آمد حضور قائد ملت, قاضی القضات فی الہند, امیر اہل سنت, داماد حضور قائد ملت, علماء اہل سنت, رہنمائے دین و ملت, قائد ملت, قائد ملت, رہنمائے دین و ملت, جماعت رضائے مصطفیٰ, جماعت رضائے مصطفیٰ, علماء اہل سنت. جو حضرات ہے گیٹ ادھر وہاں سے ہٹ جائے, کوئی افراتفری نہ کرے, حضرت کو آنے دے, کوئی افراتفری نہ کرے. اور جو سامعین ہیں یہاں پر عوام اہل سنت, میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے موبائلوں کو جو ہے آپ اپنے جیب میں رکھیں, کوئی ویڈیوگرافی فوٹوگرافی نہ کریں. الحمدللہ یہ بریلی شریف بریلیوں کا اسٹیج ہے, مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں کا. ٹھیک ہے, آپ حضرات احتیاط رکھیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, شہزاد حضور تاج الشریعہ, حضور قائد ملت, آمد حضور قائد ملت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. سب پیچھے آ جاؤ. نہیں کوئی نہیں ملے گا, آپ ادھر آ جاؤ بیٹا, پیچھے آؤ, پیچھے آؤ, پیچھے آؤ. آپ لوگ احتیاط کریں, پیچھے آئے ذرا, پیچھے آئے حضرت. ملاقات ہوگی, بعد میں ہوگی انشاءاللہ. بیٹھے. چشمہ پورنم کی عید ہو جائے, آپ لوگ ہٹ جائے تو چھوڑ دیں. چشمہ پورنم کی عید ہو جائے, ہر عید سے پہلے عید ہو جائے, اور جس نے بھی دیکھا میرے حضور قائد ملت کا چہرہ, دیکھتے ہی فوراً مرید ہو جائے. اور جو حضرات یہاں کھڑے ہیں وہ سب بیریکیڈ کے باہر چلے جائیں, جتنے بھی ہیں, جتنے بھی حضرات ہیں وہ بیریکیڈ کے باہر چلے جائیں. غلام حبیب خدا آ گئے ہیں, سراپا عطائے رضا آ گئے ہیں, نکل جائے گا نجدیت صلح کلیت کا جنازہ, بریلی سے اسجد رضا آ گئے ہیں, بریلی سے اسجد رضا آ گئے ہیں. اور جب بھی عشق نبی کا سوال آ گیا, مچل کے کہیے سبحان اللہ, جب بھی عشق نبی کا سوال آ گیا, پھر تو کلکے رضا کو جلال آ گیا. کفر ماتھا پٹک کر یہ کہنے لگا, عشق احمد میں رنگے بلال آ گیا. پھر سے کالی گھٹا چھا گئی ہے خدا, پھر سے دنیا میں تو بھیج احمد رضا. غیب نے دی صدا, لے جا عزت رضا, غیب نے دی صدا, لے جا عزت رضا. پھر سے احمد رضا کا کمال آ گیا. مائک پر قاطع نجدیت و صلح کلیت خلیفہ حضور تاج الشریعہ مولانا عبد المصطفیٰ صاحب حشمتی. حضرات بس سرکار تشریف لے آئے ہیں, حضرت کی اجازت سے میں جو بات عرض کر رہا تھا اس کو پوری کر دوں. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح پر کھڑے ہیں, پھلیرا کے اسٹیشن پر نماز پڑھا رہے تھے. گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی ہے, اور جب انجن کو گاڑی سے الگ کیا گیا تو دوڑنے لگا, پھر گاڑی میں جوڑا گیا تو پھر رک گیا. گارڈ نے دیکھا کہ ایسا لگتا ہے یہ مولانا صاحب جو نماز پڑھ رہے ہیں, ان کی نماز کی وجہ سے گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی. آئے, اور جب سرکار اعلیٰ حضرت نے نماز پوری کی, کہا حضور چلیے, آ کے گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی آگے بڑھ گئی. آج میرے محلہ پہنچے, شاہجہانی مسجد میں حضور اعلیٰ حضرت کا بیان ہو رہا ہے.
सवेरे का वक्त है, एक अंग्रेज आया, हुजूर आला हजरत ने फरमाया तुम कौन हो, कैसे आए? कहा ये मेरे बच्चे हैं, मेरी अहलिया है, मैं आया हूं आपके बारगाह में। किस लिए? कहा मैं आपको लेकर फुलेरा स्टेशन होते हुए जयपुर से अजमेर शरीफ तक लाया था। आपने नमाज के लिए नियत बांध ली, जब तक आपकी नमाज पूरी नहीं हुई गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। तो जिसके ईमान और अकीदे की ये तवानाई हो, यकीनन वही सच्चे मजहब वाला है। इसलिए आए हैं कि आप हमें कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लीजिए। सरकार आला हजरत ने उसको कलमा पढ़ाया और मुसलमान बना लिया। उसका नाम अल्बर्ट था, आला हजरत ने उसका नाम अब्दुल खातिर रख दिया। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत से अगर सच्ची मोहब्बत है तो नमाज की पाबंदी कीजिए, रोजे की पाबंदी कीजिए। मैंने आपको बताया कि हुजूर आला हजरत ने पीर के लिए 4 शर्तें बयान की है। अगर वो 4 शर्तों के साथ कोई सैयद मिल जाए तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं नूरुन आला नूर है, मगर अगर वो सैयद है या वो शेख है या वो पठान है या किसी भी खानदान का है, आलिम है, मौलाना है, मुफ्ती है, शेख है, और अगर वो शरीयत के उसूलों पर नहीं चलता है तो उससे मुरीद होना जायज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो जात आपके सामने तशरीफ फरमा है ये ऐसी जात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंदर वो 4 शर्तें मौजूद हैं। अल्लाह तबारक तआला हमें मसलक आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हो सकता है आप कहो कि अब्दुल मुस्तफा तुमने सरकार मुफ्ती आजम की बात बताई कि ख्वाजा साहब के आस्थाने पर एक साहब ने दुआ कर दिया तो अल्लाह ताला ने उन्हें साहिब औलाद बना दिया। क्या वाकई अल्लाह वालों में ये ताकत है? तो कुरान पढ़ लो, अल्लाह ताला कुरान में बयान करता है, हजरत ईसा कहते हैं अन्नी अखलुकु लकुम मिन तीन का मैं मिट्टी की मूरत बनाता हूँ और जब बन जाती है फअनफखु फीह मैं उसमें छू कर देता हूँ फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर उड़ने लगती है। फरमाते उबरीउल अकमहा वल अबरसा वहुयिल मौता बिइज़्निल्लाह मैं अंधे को बीनाई देता हूँ, मैं कोली को शफायाब करता हूँ, मैं मुर्दे को जिंदा करता हूँ। मुझे अल्लाह ने इसकी ताकत अता फरमाई है। हुजूर कायदे मिल्लत आपके निगाहों के सामने जलवागार है, इन जलवागार हैं, इनको अल्हम्दुलिल्लाह दाखिले सिलसिला करने वाली कोई जात ऐसी वैसी नहीं, नाइब गौसे आजम सरकार मुफ्ती आजम की जात है और इन्हें खिलाफत अता करने वाले, जानशीन बनाने वाले, काज़ी ग़ज़ात बनाने वाले कोई और नहीं है, सरकार ताजुश्शरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ताजुश्शरिया ने इन्हें खिलाफत अता फरमाई है। यही वजह है निगाह ताज शरीयत की है ये जलवागरी, निगाह ताज शरीयत की है ये जलवागरी चमक रहा है जो असजद हजार आंखों में चमक रहा है, जो असजद हजार आंखों में। अल्लाह तबारक तआला हुजूर कायदे मिल्लत को सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत का कल भी एहतराम करते थे, आज भी एहतराम करते हैं, उलमा का भी एहतराम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सादात का भी एहतराम करते हैं और पीराने तरीक़त का भी एहतराम करते हैं। हमारा तो आलम यह है कि सरकार आला हजरत फरमाते हैं तुझसे दर से सर और सर से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर कटोरा तेरा। अल्लाह ताला हुजूर कायदे मिल्लत को सलामत रखे और इनके फैज़ व बरक़ात से हम और आपको मुस्तफ़ीद फरमाए।